بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، تمرین الصرف سے آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 25، اور یہ ہے چند ضروری اصطلاحات کے بارے میں۔ یعنی سبق میں کچھ اصطلاحات ذکر کی گئی ہیں، حرف اصلی کے بارے میں، حرف زائد کے بارے میں۔ حرف اصلی وہ حرف ہے جو کلمہ کے تمام تغیرات یعنی تبدیلیوں میں موجود ہے۔ مثلا فتح، یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، ان تمام کلمات میں فاتح سب میں موجود ہیں۔ یعنی یہ تین حرف سارے کلمات کے اندر موجود ہیں، اس لیے یہ تینوں حرف اصلی ہیں۔ یعنی کچھ حرف ایسے ہوتے ہیں جو بعض جگہ ہوں گے اور بعض جگہ موجود نہیں ہوں گے، تو انہیں ہم کہیں گے کہ یہ حرف جو ہیں یہ زائد ہیں ساتھ۔ لیکن وہ حروف جو تمام تغیرات کے اندر اسی طرح سے موجود رہیں تو ہم کہیں گے یہ اس کلمہ کے اندر اصلی حرف ہیں۔ کہ جیسے اپنی مثالوں کے اندر دیکھیں، فتح اس میں تین حرف ہیں، آگے یفتح میں یا کا اضافہ ہوا لیکن فاتح یہ اسی طرح سے موجود رہے، اور اسی طرح سے دیگر کلمات کے اندر۔ حرف زائد وہ حرف ہے جو کسی صیغہ میں ہو اور کسی میں نہ ہو۔ مثلا اوپر کی مثال میں کہیں یا زیادہ ہے، کہیں الف، کہیں واو، تو فتح میں تینوں حرف اصلی ہوئے، اور یفتح میں یا حرف زائد ہے، افتح اس میں الف، اور مفتوح میں میم اور واو یہ حرف زائد ہیں۔ ثلاثی، تو ثلاثی، رباعی، خماسی، ان کے بارے میں اکثر طور پہ یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ جن کلمات میں حروف اصلی تین ہوں انہیں ہم کہتے ہیں ثلاثی، جیسے فتح، فرس۔ اب فتح یہ مثال ہے فعل کی، اور فرس یہ اسم کی مثال ہے۔ رباعی جن کلمات میں حروف اصلی چار ہوں، جیسے دحرج، اس کا مطلب ہے لڑکایا۔ فلفل یہ سیاہ مرچ پر بولا جاتا ہے، تو دحرج یہ فعل کی مثال ہے، اور فلفل یہ اسم کی مثال ہے۔ اسے کہ فعل کے آخر میں تنوین نہیں آتی ہے، اور اسم کی جو علامتیں ہیں ان میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے آخر میں تنوین آتی ہے۔ خماسی یعنی 5 حروف والے، جن کلمات میں حروف اصلی 5 ہوں، جیسے سفرجل، بہی، یہ ایک پھل ہے، تو یہاں فعل کی مثال ذکر نہیں کی، اس سے کہ فعل کے اندر حروف اصلی 4 تک آتے ہیں۔ یعنی فعل حروف اصلی کے اعتبار سے ثلاثی ہوتا ہے یا پھر رباعی ہوتا ہے، لیکن اسم جو ہے وہ خماسی تک آ جاتا ہے۔ اس سے یہاں سفرجل کہہ کر اسم کی مثال تو دی ہے لیکن فعل کی مثال نہیں دی۔ مجرد وہ کلمہ ہے جس کے تمام حروف اصلی ہوں، جیسے فتح اور فرس۔ مزید فی وہ کلمہ جس میں حروف زائد بھی ہوں، جیسے تفتح۔ مجرد یا مزید فی معلوم کرنے کا طریقہ، افعال، اسماء مشتقہ اور مصادر کا مجرد یا مزید فی ہونا اس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب سے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی اس کا واحد مذکر غائب کا فعل ماضی سے، یعنی پہلا صیغہ فعل ماضی کی گردان کا لیں، اگر وہ صیغہ حروف زائد سے خالی ہے تو اس کے مشتقات اور مصدر سبھی مجرد سمجھے جائیں گے۔ مثلا نصر
اس نے مدد کی، تو یہ فعل ثلاثی مجرد ہے، اس میں حرف زائد نہیں ہے، تینوں حرف اصلی ہیں۔ اب اس سے جتنے بھی آگے افعال نکلیں، اسماء نکلیں، ان سب کو ہم مجرد کے کلمات ہی کہیں گے۔ تو اس کا مضارع ینصرو یہ بھی مجرد کہلائے گا، اسے اسم فاعل ناصر، اسم مفعول منصور اور مصدر نصرت، یہ سارے کے سارے ثلاثی مجرد کہے جائیں گے۔ گو ان میں حروف زائد بھی ہیں، یعنی منصور کے اندر حرف زائد تو ہیں، میم کا اضافہ ہے، واؤ کا اضافہ ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے چونکہ یہ مجرد ہے اس لیے ہم ان تمام کو مجرد ہی کہیں گے۔ اسی طرح گردان کی وجہ سے مجرد میں حروف زائد آئیں تو وہ بھی مجرد ہی رہے گا۔ اور آگے اسم کی مثال دی ہے، رجل ثلاثی مجرد ہے، تو رجلانی اور رجال یہ بھی ثلاثی مجرد ہوں گے۔ اوزان کلمات اور ان کو وزن کرنے کا طریقہ، یعنی کلمات کا وزن کرنا، ان کو تولنا، اس کے بارے میں اسماء اور افعال میں اصلی حروف 3 سے کم نہیں ہوتے، یعنی 3 سے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن 3 سے کم نہیں ہوتے۔ اسموں میں اصلی حروف 5 تک ہوتے ہیں، یعنی کہ اسم جو ہے خماسی تک چلا جاتا ہے، اور فعلوں میں 4 حروف تک، یعنی فعل ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی۔ پھر ان میں سے ہر ایک یعنی اسماء و افعال کی 2 قسمیں ہیں، ایک مجرد ہے جس کے تمام حروف اصلی ہوں، اور دوسرے مزید فی جس میں حروف زائد بھی ہوں۔ پس مجرد اور مزید فی کے اعتبار سے اسم کی 6 اور فعل کی 4 قسمیں ہوئیں، یعنی اسم کی 6 قسمیں اس لیے بن جاتی ہیں کہ اسم ثلاثی ہوتا ہے، رباعی ہوتا ہے اور خماسی تک چلا جاتا ہے، تو ثلاثی، رباعی، خماسی یہ 3 چیزیں ہوئیں۔ پھر اس کو 2 حصوں میں بانٹ لیں کہ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، اور خماسی مجرد، خماسی مزید، تو اس طرح سے یہ 6 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ اور فعل چونکہ یا ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی، تو اس کی بھی 2 قسمیں بنیں گی، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید، اور اسی طرح سے رباعی مجرد اور رباعی مزید۔ تو نیچے جدول بنا ہوا ہے اسم کی قسمیں۔ ثلاثی مجرد، اس کی مثال دی ہے زمان۔ ثلاثی مزید جیسے زمان، اس میں الف کا اضافہ کر دیا۔ اور رباعی مجرد کی مثال ثعلب، لومڑی، جبکہ رباعی مزید فی کی مثال ہے قندیل، تو یہاں یا کا اضافہ ہے۔ اور خماسی مجرد کی مثال ہے سفرجل، اور خماسی مزید فی کی مثال ہے غزرفوت، بامنی۔ بامنی یہ چھپکلی کے مانند ایک کیڑا ہے جس کی دم سرخ رنگ کی ہوتی ہے، تو اس میں واؤ کا اضافہ ہے، واؤ زائد ہے۔ اگلے صفحہ پر ہے فعل کی قسمیں، یعنی کہ یہاں ہم نے پڑھا ہے اسم کی جو 6 قسمیں بنائی ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد اور رباعی مزید، اور اس طرح خماسی مجرد اور خماسی مزید۔ اس طرح فعل کی 4 قسمیں، ثلاثی مجرد جیسے خرجا، وہ نکلا، اور ثلاثی مزید فی جیسے اخرجا، اس نے نکالا، تو یہاں شروع میں الف زائد ہے۔ نمبر 3 رباعی مجرد جیسے دحرجا، اس نے لڑکایا، اور نمبر 4 رباعی مزید فی جیسے تدحرجا، وہ لڑکا، تو اس میں تا زائد ہے۔ کلمات کا وزن کرنے کے لیے یعنی کہ یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے، ویسے یہ سبق جو ہے یہاں تک مکمل ہو چکا، تو یہ تفصیل ویسے پڑھ لیں۔ کلمات کا وزن کرنے کے لیے اور حروف اصلیہ اور حروف زوائد معلوم کرنے کے لیے فا عین لام کو میزان قرار دیا گیا ہے، یعنی فا عین لام یہ ایک طرح سے وزن ہے، اس کے بالمقابل جو ہے باقی سارے حروف کو رکھا جاتا ہے، کہ جیسے اب دیکھیں نصرہ ہے تو اس کو فعل کے بالمقابل رکھیں، تو فعل میں پہلا کلمہ ہے فا،
اور نصر میں پہلا ہے نون، تو ہم نون کلمہ کو کہیں گے فا کلمہ۔ اور اسی طرح فعل، اس میں دوسرا کلمہ ہے عین، تو یہاں جو ہے نصر، اس میں دوسرا حرف ہے صاد، تو ہم کہیں گے صاد جو ہے چونکہ عین کے سامنے ہے تو یہ ہے عین کلمہ۔ اور اسی طرح فعل، اس میں آخری حرف جو تیسرا حرف ہے وہ ہے لام، اور نصرہ کے اندر تیسرا حرف ہے را، تو ہم اس کو کہیں گے یہ لام کلمہ ہے۔ آئیے کتاب کی طرف۔ لکھے کلمات کا وزن کرنے کے لیے اور حروف اصلیہ اور حروف زوائد معلوم کرنے کے لیے فا عین لام کو میزان قرار دیا گیا۔ جس طرح چیزوں کی کمی بیشی اور برابری کا حال میزان سے معلوم ہوتا ہے، اسی طرح کلمات کے حرفوں کو فا عین لام کے ساتھ مقابل کرنے سے ان کے اصلی حروف اور زوائد حروف معلوم ہو جاتے ہیں۔ کلمہ موزون یعنی جس کلمہ کا وزن نکالا جائے کا جو حرف فا کے مقابل ہو وہ فا کلمہ کہلاتا ہے، جیسے قلم میں قاف جو عین کے مقابل ہو، جیسے قلم میں قاف، اس کو ہم کہیں گے فا کلمہ، اور جو عین کے مقابل ہو وہ عین کلمہ کہلائے گا، جیسے قلم میں لام، اور جو لام کے مقابل ہو وہ لام کلمہ کہلائے گا، جیسے قلم میں میم لام کے مقابل ہے۔ وزن کی 3 صورتیں ہیں، یعنی کہ یہ 3 پیمانے بنائے ہیں وزن کے۔ پہلا ہے فعل، جیسے زمن، یہ وزن ثلاثی مجرد کا ہے، ثلاثی مجرد کے لیے فعل کا وزن ہے، اور رباعی مجرد کے لیے فعلل، جیسے ہے ثعلب، اور خماسی مجرد کے لیے ہے فعلل، جیسے اس وزن پر ہے سفرجل۔ ان اوزان کے ذریعہ کسی کلمہ کا ثلاثی، رباعی، خماسی اور مجرد مزید فی ہونا اس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ کلمہ موضوع یعنی جس کا وزن نکالا جائے اس کے حرفوں کا مقابلہ وزن کے حرفوں سے ترتیب کے ساتھ کریں، اور حرکات و سکنات کے موافق ہونے کا لحاظ رکھیں۔ جو زیادتی ہو اس کو وزن میں اسی طرح لائیں۔ اب جو حروف فا عین لام کے مقابل ہوں وہ تو اصلی ہوں گے، اور جو اس کے علاوہ ہوں وہ حروف زائد ہوں گے۔ ذیل کی مثالوں سے اس کو ذہن نشین کر لو، جیسے زمن فعل کے وزن پر ہے، اور جعفر فعلل کے وزن پر ہے، سفرجل فعلل کے وزن پر ہے، یہ سب مجرد کہلائیں گے۔ اور مزید فی کے حوالہ سے زمان فعال کے وزن پر ہے، اور کندیل فعلیل کے وزن پر ہے، اور غضرفوت فعللول کے وزن پر ہے۔ چونکہ ان میں حروف زوائد بھی ہیں اس لیے یہ مزید فی کہلائیں گے۔ الفاظ کا وزن معلوم ہو جانے سے یہ فائدہ ہے کہ کسی ایک کلمہ کے حروف اصلیہ کے معنی معلوم ہو جانے کے بعد اس کے تمام مشتقات وغیرہ کے معنی جاننا آسان ہو جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔